أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 42 سے 46۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ باغ والوں کا قصہ چل رہا تھا۔ ایک ساتھی کے پاس باغ تھا لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں تھا اور وہ اپنے آپ کو ملنے والی اپنے پاس موجود ہر نعمت کو وہ اپنی محنت کا نتیجہ خیال کرتا تھا۔ اسے اللہ کی رحمت اس کا فضل خیال نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کے اندر تکبر اور غرور پیدا ہوا، اور تکبر کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا خیال کرنا، دوسروں کو حقیر اور کمتر خیال کرنا۔ اگر انسان کی یہ سوچ نہ ہو پھر تو مال و دولت، اولاد، نوکر چاکر اور نعمتوں کی فراوانیاں، پھر تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ انسان ان پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور ان نعمتوں کو اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جب انسان کی سوچ غلط ہو، جب اس کی تھنکنگ نیگیٹو ہو، تو پھر یہی نعمتیں، یہی اولاد، یہی مال، یہی رزق
اور یہ سب نعمتیں انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہیں، انسان کی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، اور بعض اوقات دنیا کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ تو ایک شخص باغ والا تھا، متکبر تھا اور بد عقیدہ شخص تھا، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اس کے نظریات درست نہیں تھے۔ اور دوسرا شخص وہ مفلس تھا، نادار تھا، غریب تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اس امیر نے اس غریب کو حقیر جانا اور اس پر اپنی برتری کو جتلایا، تو اس غریب نے اس مفلس مگر مومن، مگر مثبت اور صحیح سوچ رکھنے والے مومن نے، موحد نے آگے سے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں اور بلیسنگز، ان کے چھننے میں لمحہ نہیں لگتا، لمحہ۔ اللہ سے ڈر جاؤ، ان چیزوں پہ تکیہ نہ کرو، ان کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو حقیر نہ جانو۔ وہ رب اس بات پہ قادر ہے کہ وہ تم سے یہ ساری نعمتیں آنن فانن چھین کر لے جائے، اور وہ رب اس بات پہ بھی قادر ہے کہ مجھ جیسے مفلس اور نادار شخص کو لمحوں کے اندر غنی اور امیر بنا دے۔ اور پھر اللہ پاک بعض اوقات اپنے مومن اور اپنے مواحد اور اپنے مقرب بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پورا بھی کر دیتا۔ ایسا ہی ہوا، گفت و شنید دونوں کی جاری تھی، ان کا ڈائلاگ چل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ یقیناً اپنے اپنے گھر کو چلے گئے ہوں گے، مجلس برخاست ہو گئی۔ اب جب رات کو سو گئے، اگلے دن صبح جب بیدار ہونے کے بعد وہ باغ کا مالک اور دیگر لوگ جب اس باغ میں آئے، باغ کو دیکھا، تو وہ باغ وہاں سے ایسے ختم ہو چکا تھا، ایسے مٹ چکا تھا، ایسے تباہ و برباد ہو چکا تھا، جیسے کسی حرف غلط کو کسی کاغذ سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آنن فانن راتوں رات کوئی آسمان سے آفت آئی، کوئی طوفانی بارش آئی، کوئی آندھی آئی، کوئی ککر پڑا، اللہ پاک نے کوئی ایسا کیڑا بھیجا، واللہ عالم، جو بھی اس عذاب کی اور اس گرفت کی صورت تھی، وہ باغ سارا تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اور اب وہ کافر، اب وہ متکبر اور مغرور شخص ہکا بکا رہ گیا، اس کے اوسان خطا ہو گئے، اور پھر وہ حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو ملنے لگا، جیسے کوئی چیز انسان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور پھر لگا افسوس کا اظہار کرنے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرنے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں کیسے اس کا باغ تباہ و برباد ہوا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس پر کن الفاظ میں تبصرہ فرمایا، اور پھر اس شخص کو اس وقت کیسے ندامت اور شرمندگی ہوئی۔ وَأُحِيطَ، واو اور احیط کا لفظی معنی ہے گھیر لیا گیا، فعل مجہول ہے۔ احاطہ اس نے گھیرا، اور احیط اسے گھیر لیا گیا۔ اور گھیر لیا گیا، کس کو گھیر لیا گیا؟ بی کو، ثمری پھل، ہی اس کا، اس شخص کا جتنا پھل تھا، جتنا اس کا وہ راس المال تھا، سارا کچھ وہ گھیر لیا گیا، اس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ مطلب کہ وہ ایسی آفت تھی کہ جس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، ہر طرف سے گھیر لیا،
اور مرادی معنی یہ تو ہے لفظی معنی احیطا کا، گھیر لیا گیا، اور مرادی معنی ہے اور اس کا سارا پھل مارا گیا۔ فا تو اصبح اس نے صبح کی، یقلبو ملتا تھا، قلب یقلب ملتا تھا، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں اور اس کا تثنیہ ہے کفینی، کفینی ہی تھا اصل میں، تو کفینی ہی آگے ضمیر لگی، مضاف ہوا، اس کی وجہ سے درمیان سے نون ڈراپ ہو گیا، حذف ہو گیا، تو کفیہ اس اپنی دونوں ہتھیلیاں، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں مل رہا تھا، الا کس بات پر، الا پر، ما جو انفقا اس نے خرچ کیا تھا، فی میں ہا اس باغ، فی ہا اس میں، جو اس نے اس باغ میں خرچ کیا تھا نا، اس پر وہ اپنی ہتھیلیاں ملنے لگا، یعنی جو اس کا راس المال تھا نا وہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا نا۔ ایک تو یہ تھا نا کہ چلو پھل مارا جاتا صرف، تو بندہ کہتا چلو کوئی بات نہیں، اس دفعہ فصل نہیں ہوئی اگلی دفعہ ہو جائے، لیکن یہاں صورتحال یہ تھی کہ جو اس کی انویسٹمنٹ تھی نا، راس المال، وہی سارا برباد ہو چکا تھا۔ تو اس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اس پر جو اس میں خرچ کیا تھا، یعنی اس کی تباہی پر، واہیا اور وہ خاویتن گرا ہوا تھا، ہیا سے مراد باغ ہے، باغ کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں، جنتن، جنتن بولیں، جنتن کا معنی باغ۔ اور ہمیں ہمارے رب نے جو اجر و ثواب عطا کرنا ہے نا اپنے فضل سے، اس کا نام بھی اللہ پاک نے جنت ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک باغ ہوگا، وہ بھی ایک گارڈن ہوگا، پیراڈائز، جنت۔ تو فرمایا وہی اور وہ یعنی باغ، خاویتن گرا ہوا تھا، گرا پڑا تھا، علی عروشہا، خاویہ کہتے ہیں جیسے کو بندہ اوندے منہ گر جاتا نا، ایسے کھڑا ہے تو آگے منہ کے بل گر جائے، خاویہ گرا ہوا تھا، علا پر، عروش عرش کی جمع، اور عروش بلند جگہ کو کہتے ہیں، اللہ پاک کا بھی عرش ہے، اور یہاں یہ عرش لغوی معنی میں ہے، اور مراد ہے وہ بلند جگہ، وہ بلند شیڈ، وہ لکڑیوں کا جال جس کے اوپر بیلیں چڑھائی جاتی۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے وَهِيَ خَاوِيَةٌ، اور وہ گرا ہوا تھا، یعنی وہ باغ گرا ہوا تھا، یعنی باغ کی جو بیلیں تھیں وہ گری پڑی تھیں، علی عروشہا، اپنی چھتوں سمیت، یا اپنی چھتوں پر، چھتیں نیچے گر گئیں اور وہ سارے اوپر جو بیلیں تھیں وہ بھی نیچے گر گئیں اور وہ تباہ بھی ہو گئی ہوں گی۔ وَيَقُولُ اور وہ کہتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، جیسے ہر متکبر، ہر فرعون اور ہر کافر، جب اللہ پاک کی گرفت آتی ہے نا، جب اس کو تارے نظر آتے ہیں نا، موت کا وقت اس کو سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اس وقت پھر کہتا ہے کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، اب میں سدھرتا ہوں، لیکن اس وقت سدھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس کو بھی اب احساس ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ وَيَقُولُ اور وہ کہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی اے کاش، یا لیتنی اے کاش، لم اشرک نہ شریک ٹھہراتا میں، بی ربی، بی ساتھ ربی اپنے رب کے، احدا کسی ایک کو بھی، کاش کہ میں اپنے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہ ٹھہراتا۔ یہ بھی اشارہ ہے
کہ وہ مشرک بھی تھا۔ ولم تکن، اور نہ تھا، ولم اور نہ، تکن تھا، تکن کانا سے نکلا ہے نا، ولم تکن اور نہ تھا، لہو اس کا، فئتن کوئی گروہ، اور نہ تھا اس کا کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی پارٹی، وہ پارٹیاں جن کے پیچھے لوگ اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، جب اللہ کی گرفت آتی ہے کوئی پارٹی کسی کا کام نہیں آتی۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، اپنی پارٹیاں مذہبی سیاسی ان کے پیچھے بیوقوف نہیں بننا چاہیے، بلکہ کسی کا ساتھ دینا ہے تو حق کی بنیاد پہ دے۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ، اور نہ تھا اس کا کوئی گروہ، کوئی جتھا، کوئی پارٹی، يَنْصُرُونَ وہ مدد کرتے ہوئے اس کی، مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سوا مراد اللہ کے مقابلے میں، جب اللہ کی پکڑ آ گئی اب اللہ کے مقابلے میں کوئی پارٹی، کوئی جتھا، کوئی گروہ اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اور نہ آ سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ دا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ وما اور نہ ہی کانا تھا وہ منتصرا خود بچنے والا۔ منتصرا کے دو معنی ہیں، خود بچنے والا، اپنی مدد آپ کرنے والا۔ خود بندہ اپنی مدد کر کے بھی بچ جاتا ہے نا بعض اوقات کسی مصیبت سے، وہ ایسا نہیں تھا، خود بھی اپنی مدد کرنے کے قابل نہیں تھا کہ وہ خود کچھ کر کے آگے بڑھ کے اس باغ کو بچا لیتا، تباہ شدہ درختوں کو، بیلوں کو صحیح کر لیتا، وہ خود بھی اپنی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اور منتصرہ کا ایک معنی ہے بدلہ لینا، تو دوسرا ترجمہ یہ کر سکتے ہیں وما کان منتصرا، اور نہ ہی تھا وہ بدلہ اور انتقام لینے والا۔ کس سے بدلہ لیتا؟ کس پر غصہ نکالتا؟ ہنالک، اس موقع پر، ہنالک اس میں زمانہ بھی پایا جاتا ہے اور جگہ بھی پائی جاتی ہے، یعنی اس وقت بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اور اس فلاں جگہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم ایسا ترجمہ کر رہے ہیں جو دونوں چیزوں کو ہی کور کر لے، اور وہ کیا ہے؟ ہنالک، اس موقع پر، یہ موقع جگہ بھی ہوتی ہے اور موقع وقت بھی ہوتا ہے۔ ہنالک، اس موقع پر کیا ہوا؟ یہ بات ثابت ہو گئی، یہ بات نکھر کر سامنے آ گئی، اس موقع پر، ایٹ دس اسپاٹ، اس موقع پر یہ بات واضح ہو گئی، الولایت، الولایت سارا اختیار، ساری بادشاہی، للہ اللہ کے لیے ہے، سارا اختیار للہ اللہ کے پاس، ساری بادشاہی اللہ کے پاس۔ الولایا اور الولایا واو پر زبر اور زیر سے بھی اس کا معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ للہ اللہ کے لیے ہے، الحق کی، سچا، اللہ سچے کے اختیار میں ہے، سارا وہاں اس موقع پر ہر طرح کی مدد، الولایات کا معنی مدد بھی، اور اس کا معنی الولایا ہو تو پھر حکومت۔ یہاں اس موقع پہ ثابت ہوا کہ الولایت للہ، ہر طرح کی مدد، الولایا کا ترجمہ ہر طرح کی مدد، للہ اللہ کے اختیار میں ہے، الحق سچے، اور کوئی مدد کو نہیں پہنچ سکتا، یہ ثابت ہو گیا، یعنی اس موقع پروفڈ۔ ہوا خیر، وہی سب سے بہتر ہے، یہ خیر
اور شر کا لفظ جو ہے نا ان کو بھی اس میں تفضیل سمجھا جاتا ہے۔ ہوا خیر، وہی سب سے بہتر ہے، ثواباً ثواب دینے میں، وہ خیر اور وہی زیادہ اچھا ہے، عقبا انجام کی روح سے۔ اللہ اکبر، یعنی اجر لینا ہے، ریوارڈ لینا ہے، بدلہ لینا ہے تو اللہ سے بہتر کوئی آپ کو بدلہ دینے والا نہیں ہے۔ اور اگر اچھا انجام چاہتے ہیں، اچھا اینڈ چاہتے ہیں کسی کام کا، تو وہ بھی اللہ کے بغیر کسی اور سے نہیں مل سکتا۔ اس لیے انسان کو اللہ ہی سے لو لگانا چاہیے، اللہ ہی پر توکل، اللہ ہی سے امید رکھنی چاہیے، اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلی 2 آیات میں اس واقعے پہ تھوڑا سا جنرل قسم کا تبصرہ فرمایا، اور وہ بھی ایک مثال کے ذریعے۔ اور یہ باغ والا جو شخص تھا، اس کے قصے سے جو بات سمجھ آتی ہے اللہ پاک نے اس کو مزید واضح کیا ہے اگلی 2 آیات میں، اور وہ اللہ پاک نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جس طرح مفہوم اس مثال کا یہ ہے کہ جس طرح آسمان سے پانی اترتا ہے بارش کا، اور وہ مٹی کے ساتھ اور بیج کے ساتھ مل جاتا ہے، اور پھر مل کر اس پانی کی وجہ سے وہ بیج پھٹ کر کومپل نکلتی ہے، ننھی منی، کسان بڑا خوش ہوتا ہے۔ پھر وہ جب پورے جوبن پہ ہوتی ہے نا، پوری جوانی پہ، تو پھر وہ لہلہاتی ہے، کسان کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی، میری محنت برابر ہو رہی ہے۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اب اس کی جوانی، ان پودوں کی، ان درختوں کی، ان فصلوں کی جوانی ڈلنی شروع ہو جاتی، زرد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب زرد ہونے کے بعد پھل پک گیا، رنگ بدل گیا، بڑھاپا، فصل کا بڑھاپا شروع۔ اب آپ اس کو کھاد ڈال لیں، اس کو گوڈیاں کریں، اس کو جو مرضی کر لیں، اب اس فصل کو چورا چورا ہونے سے، ٹوٹ کر نیچے گرنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ یا تو کسان خود اس کو کاٹ کے استعمال میں لے آئے گا، اور اگر کوئی اس کو کاٹنے والا نہیں ہوگا تو وہ اسی جگہ پہ آہستہ آہستہ ٹوٹ ٹوٹ کے گر جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس مثال کے ذریعے انسان کو، مال و دولت والے لوگوں کو، متکبر لوگوں کو بطور خاص یہ بات سمجھائی ہے کہ ان چیزوں پر کبھی بھروسہ نہ کرو، ان کی بنیاد پر کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، اور کسی کو کبھی حقیر نہ جانو، اس لیے کہ یہ مال، اولاد، یہ دنیا کی نعمتیں، یہ سب عارضی ہیں، فانی ہیں۔ جو باقی بچنے والی چیز ہے نا، وہ تمہارے نیک اعمال، ان پر محنت کرو، باقیات الصالحات، ان پر محنت کرو، اپنی صلاحیتیں زیادہ اعمال صالحہ اور آخرت کے اچھے انجام کے لیے صرف کرو۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے۔ یہ اصل میں تھا واو الگ اور اضرب، بیان کر، ملا کے پڑھیں گے، وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہم، ان کے لیے، لوگوں کے لیے، مثلا مثال، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، کماء، کا جیسے، ماء، پانی ہے، انزلنا، ہم نے اتارا ہو اسے، من السماء، آسمان سے، فا، پس، یا پھر، اختلاطا، وہ خوب مل جل گیا، فاختلطا، خوب مل جل گئی، بھی، اس کے ساتھ، اختلاط ہوتا ہے نا، مخلوط، اختلاط، گل مل جانا، فاختلطا، پھر خوب مل جل گئی، بھی، ساتھ اس کے، یعنی اس پانی کے ساتھ۔ کون سی چیز خوب مل جل گئی؟ نبات الارض، زمین کی نباتات، پودے جو اگ رہے تھے، بیج وغیرہ، وہ اس پانی کے ساتھ گل مل گئے اچھی طرح، یہ جذب ہو گیا،
ایک ہو گئے سب. فا پھر مختلف مراحل سے ہوتے 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 فصل کہاں پہنچ گئی؟ فا پھر ایٹ دی اینڈ. فا پھر اصبحا. اصبحا کے دو معنی ہوتے ہیں، صبح کرنا بھی اور کسی کام کا ہو جانا بھی. یہاں ہو جانا مراد ہے، صبح مراد نہیں. فاصبحا پھر وہ ہو گئی. کون ہو گئی؟ وہ فصل، وہ نباتات. فاصبحا پھر وہ ہو گئی. حشیمن چورا چورا، ریزا ریزا. پھر وہ ریزا ریزا ہو گئی. ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ فصل بعد میں پک کے ٹوٹ جاتی ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ اس فصل کو انسان یا جانور کھاتے ہیں، گندم، چاول، چنے، جو کچھ بھی ہے، پھر اس کے بعد وہ گوبر کی شکل اختیار کر لیتا اور پھر وہ ریزا ریزا بن جاتا ہے. تذرو اڑائے پھرتی ہیں، اٹھائے پھرتی ہیں، اڑائے پھرتی ہیں، ہو اس کو، اس چورا چورا نباتات کو. الریاح ریح کی جمع، الریاح ہوائیں، ہوائیں اڑائے پھرتی، کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اب اس کی. انسان کی بھی یہی مثال ہے. اپنے والدین کے ہاں جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ننھا منا بچہ ہوتا ہے، وہ کومپل کی طرح، پھر پوری جوانی والدین اپنے گبرو جوان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ پھر بڑھاپے کی طرح، اور پھر اس کے بعد ختم، مٹی میں مٹی، ذرہ ذرہ. وکان اللہ اور ہمیشہ سے ہے اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، مقتدرا پوری پوری قدرت رکھنے والا. مقتدرا کے اندر جو تا ہے نا، یہ زائد حرف ہے، اس کی وجہ سے ہم اس میں مبالغہ پیدا کر رہے ہیں کہ مقتدرا پوری قدرت رکھنے والا. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ پاک نے اپنی قدرت کی ایک مثال ہمیں سنائی ہے، اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے فانی ہونے کی مثال اللہ پاک نے ہمیں سمجھائی ہے. مثال کے ذریعے دنیا کا فانی ہونا ہمیں سمجھایا کہ کوئی حیثیت نہیں. جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو نا. اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں المال، مال، والبنون اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں. والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیرن کہیں بہتر ہیں، عند ربک تیرے رب کے ہاں، ثواباً ثواب میں بھی، وخیرن اور زیادہ اچھی ہیں، عملا امید کی روح سے. مال، بیٹے، جن کے لیے انسان ساری زندگی لگا رہتا ہے نا، مال جمع کرنے کے لیے، اپنے بیٹوں کا فیوچر بنانے کے لیے، اولاد کا فیوچر بنانے کے لیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ مال اور اولاد، بیٹے، یہ صرف دنیا کی زندگی کی عارضی زیب و زینت بس. ہاں اگر ان بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کر لیں تو پھر یہ اولاد آخرت میں بھی کام آنے والی بن سکتی ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے. لیکن فی نفس ہی اگر دین نہیں ہے تو یہ اولاد، یہ مال، یہ سب دنیا کی زندگی کی عارضی ڈیکوریشن، بہت جلد ختم ہو جانے والی. ہاں باقی رہنے والی، لانگ لاسٹنگ، وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا والباقیات الصالحات، اور باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں. باقی رہنے والی نیکیاں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی طریقوں سے تفسیر کی ہے اہل علم. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر کئی نیکیاں کرتا ہے لیکن وہ باقی نہیں رہتی. نیکی کی بعد میں گناہ کر لیا، آپس میں وہ کینسل ہو گئے دونوں. ایسے ہوتا ہے نا، ایک طرف ہم نے نیکی کی، 2 نفل پڑھے، دوسری طرف ہم نے باہر نکلتے نکلتے غیبت کر لی، تو وہ تو کٹ گئے نا دونوں ایک دوسرے سے. تو کئی نیکیاں ہوتی ہیں
جو آپ کی یہاں دنیا میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں، ان کو بندہ ساتھ لے کر نہیں جائے گا یہاں۔ ہاں کئی نیکیاں وہ ہیں کہ جو انسان یہاں سے اپنے نیک اعمال کو بچا کر حفاظت کر کے ساتھ لے کر جائے گا، وہ اصل نیکیاں۔ ایک اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے باقیات الصالحات کا کہ بعض ایسے اعمال ہیں جو انسان دنیا میں کرتا ہے، کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے، انسان قبر میں ہے لیکن وہ اس کا صالح عمل پیچھے دنیا میں باقی ہے، جیسے نیک اولاد چھوڑ گیا، جیسے کسی کو علم پڑھا گیا، جیسے کوئی کتاب لکھ گیا، جیسے کوئی کنواں بنوا گیا، کوئی ہاسپٹل بنوا گیا، کوئی بھی ایسا کام کر گیا۔ اب یہ دنیا سے جا چکا ہے لیکن پیچھے صدقہ جاریہ جاری ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہے باقیات الصالحات۔ اور بعض صحابہ نے اس سے مراد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے کلمات بھی لیے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو صاف سی بات ہے کہ ساری نیکیاں ہی باقیات الصالحات بن سکتی ہیں اگر انسان ان کو ضائع نہ کرے خود۔ بعض اوقات انسان نیکی کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی ضائع کر لیتا ہے۔ تو فرمایا یہ ہیں وہ چیزیں جو ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور امید کی روح سے اچھی ہیں، امید لگانے کی روح سے۔ ان پر امید لگائیں، اولادوں پر، مالوں پر، کوٹھیوں پر، بنگلوں پر، پلازوں پر کوئی امید نہ لگاؤ۔ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہوتے لوگوں کو دیکھا، سارا کچھ ہونے کے باوجود۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو باقیات الصالحات پر توجہ دینے کی اور ان کو زیادہ جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے اندر عاجزی پیدا فرمائے۔ اللہ تکبر سے، غرور سے، کفر سے، شرک سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ دوسروں کو حقیر جاننے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ اس باغ والے قصے سے ہمیں جو اسباق ہیں، جو نصیحتیں ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔